یوتھ کی امپاورمنٹ بہت ضروری ہے اگر ملک کو ترقی کرنا ہے تو. اچھا, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اسی لیے لانچ کیا گیا تھا تاکہ فوکس رہے گا یوتھ کے اوپر, ان کے مسائل کے اوپر, ان کو با اختیار بنانا ہے, ان کو بزنس کے لیے قرضے دینا ہے, انٹرسٹ فری قرضے دینا ہے, ان کو تعلیم کے مواقع, سب چیز اس کے اندر تھی. اس کی ایکنالجمنٹ ہوئی ہے جناب. اور جوائنٹ سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ڈاکٹر محمد علی ملک. اچھا, انہیں ایوارڈ ملا ہے ڈاکٹر ہنری چارلز گلوبل یوتھ ورکر ایوارڈ 2025. ٹھیک ہے, اور یہ کس لیے ایوارڈ ملا یہ ان سے پوچھیں؟ جی بالکل ایسے ہی, یہ ہم انہی سے پوچھیں گے کہ کیا کوششیں تھی, کیا ایفرٹس تھیں, اور یہ پروگرام کہاں تک پہنچا ہے, کتنا اس ایکنالجمنٹ ہے اور کتنے فخر کی بات ہے ہمارے لیے. تو ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد علی ملک صاحب نے. جناب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی, اور کنگریچولیشنز آلسو, مبارک. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ آپ کا. جی علی صاحب, تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, پھر اس ایوارڈ کے بارے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں. جی, یہ ایوارڈ جو ہے فرسٹ ایک انوگرل ایوارڈ تھا. ڈاکٹر ہنری چارلز ہیں جنہوں نے یوتھ ورک کے اوپر بہت کام کیا, 40 سال سے زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور ان کا پچھلے سال گلوبل یوتھ ورک کانفرنس کے دوران UK میں ریڈنگز میں انتقال ہوا. تو کامن ویلتھ نے ان کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے نام سے یہ ایوارڈ شروع کیا, ڈاکٹر ہنری چارلز گلوبل یوتھ ورکر ایوارڈ. تو یہ پہلا ایوارڈ تھا, اور وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پاکستان کو ملا, وہ مجھے یہ اعزاز ملا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی جو کنٹریبیوشن ہے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے, یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ اس کی ایک گلوبل اسٹیج کے اوپر ایک ریکگنیشن ہے. کیونکہ اس میں 56 ممبر کنٹریز ہیں, جس میں کہ UK ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے. ان سب سے نامینیشنز کی گئی تھیں کہ جنہوں نے یوتھ ورک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ایفرٹ کی ہے. اس میں پھر اس پورے گلوبل سٹیج پہ آپ نے کہا سب سے نامینیشن لی گئی تھی, اور یہ تو وہ ممالک آپ نے نام لیے جو بہت زیادہ یوتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں, فری ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ وغیرہ ساری چیزیں. ہم نے ایسا کیا مختلف کیا صاحب اس دوران جب سے یہ پروگرام لانچ ہوا ہے؟ دیکھیں, اس پروگرام کے اندر ہم جو پالیسی لیول سے لے کے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے گراؤنڈ کے اوپر تھرو ایکشنیبل انیشیٹیوز, اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ ہم جیسے پالیسی لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اس کے ریلیونٹ جو ہیں وہ انیشیٹیو بھی ایسے شروع کر رہے ہیں یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے. سر بتائیں نا کون کون سے, وہی ڈیٹیل تھوڑی سی چاہیے کہ آپ کیسے بچوں کو امپاور کرنا سکھا رہے ہیں, ان کے لیے کیا فیسلٹیز, آسانیاں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے 4 پلرز پہ اسٹرکچر ہوا ہے, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, انگیجمنٹ اور انوائرمنٹ. ان چاروں پلرز کے نیچے ڈفرنٹ انیشیٹیوز ہیں. ایجوکیشن میں ہم اسکل ٹریننگ دے رہے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں, اسی طرح لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, پھر ہم ایجوکیشنل اسکالرشپس دے رہے ہیں. امپلائمنٹ کے نیچے جو ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہے انٹرپرینورز بنے, تو پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کے ذریعے ہم نوجوانوں کو آسان شرائط کے اوپر بزنس لون دے رہے ہیں. اسی طرح نیشنل انوویشن ایوارڈ کے ذریعے انوویٹیو آئیڈیاز کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں وائبل بزنسز کے اندر تھرو انکیوبیشن سپورٹ. اسی طرح IT اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو ہم جو ہے پاور کر رہے ہیں, ان کو ہم وینچر کیپٹل کے ساتھ ایکسس دے رہے ہیں. ہم ان کو انٹرنیشنل جو بیسٹ جو سلیکان ویلی میں ان کو گراج میں وہاں پہ ایکسیلریٹر پروگرامز میں ان کو بھیج رہے ہیں, وہاں پہ ان کے ایکسپوجر کے لیے, نیٹ ورکنگ کے لیے. اسی طرح انگیجمنٹ کے نیچے ہم سپورٹس کا ٹیلنٹ ہنٹ کا بہت بڑا پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے کرکٹ کا پروگرام ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں لاہور قلندرز کے ساتھ مل کے. اسی طرح والنٹیئرزم کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. نیشنل والنٹیئر کور جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, جس کے پہلے والنٹیئر وزیر اعظم صاحب خود ہیں. اسی طرح پھر ہم جب انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو کلائمیٹ کے لیے ہم نے پورے 137 یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں گرین یوتھ موومنٹ کلب بنائے ہوئے ہیں. اور جو اپرچونٹیز ہیں نوجوانوں کے لیے ان کو ہم سب ایک اکٹھا کر رہے ہیں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, جس کا نام ہے ڈیجیٹل یوتھ ہب, جس کا لانچ پرائم منسٹر صاحب نے اس سال 26 مارچ کو کیا. اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری جو اپرچونٹیز ہیں اس کو ایک سنگل پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. یہ بہترین آپ نے بالکل ڈیٹیل بتایا, آسانی ہو بچوں کے لیے نا. کہ علی بھائی آپ ہی بتائیں آپ کی اچیومنٹ اس میں کیا رہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا؟ تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ پہلا ایوارڈ اور پاکستان میں ہی ملا یہ, تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے.
دیکھیں جو انڈیویجول لیول پہ ان ساری چیزوں کو لیڈ کرنا ہے، یہاں سے جو پالیسی کو ڈیولپ کرنے کے اندر جو ریلیونٹ، ابھی جیسے ہم نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کے اوپر ہم نے کام کیا ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. اسی طرح نیشنل ای اسپورٹس پالیسی ہم نے بنائی ہے. ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی جو ہے اس کو اپروو کیا ہے. تو ان ساری پالیسیز کو بنانے میں اور پھر ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم تمام فیڈرل منسٹریز ہیں، پروونشل ہمارے محکمے ہیں، ہمارے جو اوورسیز مشنز ہیں، ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر. تو یہ کاوشیں جو ہیں اس چیز کو اپریشیٹ کیا، اس کو اکنالج کیا کہ کامن ویلتھ سیکریٹریٹ نے کہ یہ ساری چیزوں کو لیڈ کرتے ہوئے اور ان کو ہم نے جو آگے لے کے جا رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر. کیونکہ یوتھ جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم بات صرف یہ نہیں کہ آپ باتیں کر رہے ہو، ہم اس کو ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ سے آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں یا کوئی فزیکلی سینٹرز ہیں؟ بچے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، آئیڈیاز، مین تو آئیڈیا کی بات ہے نا بھائی، آئیڈیاز ہیں، لگن ہے، پیشن ہے، تو کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے دیکھیں pmyp.gov.pk یہ ہمارا پورٹل کا ایڈریس ہے. اس کی موبائل ایپ بھی ہے. اس کے اوپر اب بچے جو ہے آپ کو خود کو رجسٹر کر سکتے. بالکل صحیح ہے. آپ پلیز جی بچوں کو ضرور ایک میسج میری طرف سے دیں اور گائیڈ کریں کہ جی نوکری نہیں ڈھونڈنی، نوکریاں کریٹ کرنی ہیں. بہت شکریہ. ایسا کام شروع کریں کہ وہ نہ دیں دوسروں کو. ہمارے یہاں نا ایک وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ماں باپ کا کہ جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے. اب باہر ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نوکریاں کریٹ کرو سب کے لیے. ہمیں نوکریاں چاہیے بچوں کے لیے. تو ایک بچہ اگر کوئی بزنس سیٹ اپ کرے گا تو وہ آگے 100 200 300 ہزاروں جو ہیں ان کو اپرچونٹی ملے گی. اس لیے اب جو ہے نا فیوچر کے لیے ہمیں بنانے ہیں انٹرپرینورز، ہمیں بنانے ہیں وہ لوگ جو بزنس شروع کریں اور جابس کریٹ کریں. یہ نہیں کہ باہر سے ہی کمپنی آئے گی تو سیٹ اپ ہوگا، فیکٹری لگے گی. نہیں، فیکٹری تم لوگوں کے دماغ میں ہے. اینڈ یہ بہت قابل ہے ماشاءاللہ ہمارے بچے. آرٹ آف فشنگ rather than giving them a fish daily. Yes. یہ ہوتا نا.